اگر پہلا زمانہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو جاتی، منہدم ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ وَبِيَعٌ، عیسائیوں کے گرجے ویران، منہدم اور برباد ہو جاتے۔ وَصَلَوَاتٌ، یہودیوں کے عبادت خانے برباد اور ویران ہو جاتے۔ وَمَسَاجِدُ، اور بتا دو اپنی امت کو کہ مسلمانوں کی مسجدیں ویران اور برباد ہو جائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے راہبو اگر اپنی خانقاہوں کی آبادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو وہ خالی عبادت کرنے سے، نمازیں پڑھنے اور ذکر کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ تمہاری خانقاہیں آباد نہیں رہیں گی، بلکہ اللہ کے دین کی بقا کی جنگ کرتے رہو گے، اور دین کے نظام کو برپا کرنے کے عمل سے تمہاری خانقاہیں بھی آباد رہیں گی۔ بتا دے میرے حبیب عیسائیوں، تمہارے گرجے اگر اپنے مذہب اور دین کی حفاظت کے لیے جنگ اور جہاد نہ کرو گے تو تمہارے گرجے بھی بولیے ویران ہو جائیں گے۔ آج پورے عالم عیسائیت کے گرجے ویران ہو گئے یا نہیں؟ بولیے ہو گئے یا نہیں؟ دنیا میں راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو گئی یا نہیں؟ پوری دنیا میں ہے کسی راہب کی کوئی خانقاہ کا نام سنتے ہو کوئی آباد ہو؟ میں بڑا خاص نکتہ ہے جو عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں راہب بڑے عبادت گزار ہوتے تھے، ان کی خانقاہیں آباد ہیں نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست سے، جنگ لڑنے سے، جہاد کرنے سے، نظام بدلنے سے، بادشاہوں سے لڑائی کرنے سے کیا سروکار؟ ہم تو بھائی فقیر لوگ ہیں، ہم تو یہ راہب یعنی پہلے حضور علیہ السلام کے امت سے پہلا جو زمانہ تھا اس زمانے کے پیر تھے، بنی اسرائیل کے زمانے کے پیر تھے راہب، اس زمانے کے پیر تھے، وہ راہب کہلاتے تھے۔ ہمارے زمانے میں مشائخ اور پیر کہلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، تسبیح کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، تزکیہ نفس کرنے والے، جنگلوں میں ریاضات اور مجاہدے کرنے والے، اور لوگوں کو اللہ اللہ کا درس دینے والے۔ یہ اس زمانے لوگوں کے مرشد تھے، پیر تھے، ان کو راہب یا رہبان کہتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں اس امت میں پیر ہیں، مشائخ ہیں، پیران کرام ہیں۔ ان راہبوں نے بھی یہ کہا جب ظالم بادشاہوں کی سلطنتیں آئیں، حکومتیں آئیں، انبیاء علیہ السلام آئے، امتیں آئیں، انقلابی لوگ آئے، کہا کہ ظالم بادشاہوں کے خلاف جنگ کریں، جہاد کریں، اس نظام کو بدل ڈالیں، حق کو سر بلند کریں۔ راہبوں نے جواب دیا ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا ان بادشاہوں کے ساتھ جنگ کرنے اور سیاست سے کیا کام؟ بھئی یہ تمہارا کام ہے، ہم تو اللہ اللہ کا سر دینے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، ان راہبوں کی خانقاہیں، پہلی امتوں کے پیروں فقیروں کی خانقاہیں ویران ہو گئی، برباد ہو گئے، منہدم ہو گئے۔ آج کوئی اللہ اللہ کرنے کے لیے آنے کو تیار، وہ دیواریں بھی گر گئیں، ویران ہو گئے۔ وَصَوَامِعُ، پھر فرمایا وَبِيَعٌ، عیسائیوں کا وقت آ گیا۔ عیسائی پادریوں نے کہا بھئی ہمارا باقاعدہ ایک فیصلہ ہوا، آج سے 200-300 سال پہلے مغربی دنیا میں عیسائیوں نے کانفرنس کر کے فیصلہ کیا، باقاعدہ فیصلہ کیا کہ آج سے ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق، بولیے سیاست کے ساتھ کوئی تعلق، تو سیاست اور سلطنت اور دنیا کے نظام کو چلانے کا کام سیاسی لوگ کریں، ہم صرف اپنے گرجوں میں بیٹھ کر مذہب کی اور بائبل کی تعلیم دیں گے، مذہب کی اور بائبل کی تعلیم دیں گے۔ اس سے مذہب الگ ہو گیا اور سیاست الگ ہو گئی۔ اس کو 200-300 سال گزرے ہیں اس واقعے کو۔ وہ دن اور آج کا دن عالم مغرب میں، یورپ میں، اسکینڈینیویا میں، عرب میں جا کے، امریکہ میں، آسٹریلیا میں جا کے دیکھیں، پادری سارا ہفتہ انتظار کرتا رہتا ہے، بڑے بڑے اونچے گرجے بنے پڑے ہیں،
مگر کوئی عیسائی کروڑوں کی تعداد میں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ عیسائیوں کی، اس وقت تک دنیا میں سب سے زیادہ تعداد، مگر وہ جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ فقط نام کی ہے۔ کیا؟ ان میں زیادہ تعداد اپنے مذہب کو چھوڑ چکی، مذہب کو سارا ہفتہ بیٹھے رہتا ہے پادری، کوئی عیسائی اپنے گرجے میں عبادت کے لیے نہیں آتا، اتوار کے دن کوئی نہیں آتا، مسلسل گرجوں کو تالے لگ گئے، اور اب وہاں مان رہنے والے گرجے خرید کر مسجدیں بنا رہے ہیں۔ ابھی سبحان اللہ کا وقت نہیں ہے، اگلی بات بھی سن لیں۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی آگے رونے کی بات آ رہی ہے، ابھی سبحان اللہ کی بات نہیں ہے۔ آج مسلمان گرجے خرید کر بولیے مسجدیں بنا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ بات، برمنگھم میں ایک شہر ہے برطانیہ کا، برمنگھم، کیا؟ ایک بڑی عظیم الشان مسجد بن رہی ہے، بہت بڑے رقبے پر برمنگھم۔ اس مسجد کے سامنے فاصلے پر ایک گرجا ہے عیسائیوں کا۔ اس گرجے کا پادری اپنے گرجے کے باہر کھڑا تھا اور بڑی عظیم الشان بنتی ہوئی مسجد کو دیکھ رہا تھا۔ اس مسجد کا ایک نمازی مسلمان قریب سے گزرا، پادری نے اسے بلایا اور کہا کہ اتنی بڑی عظیم الشان مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا ہمارے نمازی جمعے کے روز اتنے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد بھی شاید کچھ عرصے کے بعد چھوٹی پڑ جائے، نمازی بہت ہوتے ہیں، تو پہلی جگہ تنگ پڑ گئی تھی، اس لیے بڑی مسجد بنا رہے ہیں۔ پادری نے، عیسائی پادری نے ٹھنڈی آہ لی، ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا بیٹے سنو، آج سے 200 سال یا 100 سال یا 50 سال پہلے یہ گرجا دیکھ رہے ہو، کتنا بڑا گرجا جس کو تالا لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا دیکھا۔ اس نے کہا اتنے نمازی یعنی عبادت کرنے والے عیسائی اس گرجے میں آتے تھے کہ اس گرجے کی پوری 4 دیواری تنگ پڑ گئی تھی، اور لوگوں کے اس گرجے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی تھی، اتنی عبادت کرنے والے عیسائی آتے تھے۔ آج 100-150 سال کے پروسیس کے بعد یہ گرجا ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور میں اس کا امام ہوں، پادری، تالے لگے ہوئے گرجے کے باہر دروازے پر حسرت بھری نگاہوں سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، پورا ہفتہ ایک شخص بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد اس نے کہا میری بات تم بھی سن لو، آج تمہاری مسجدیں شاید تنگ ہیں، تم بھی 100-150 سال کے عرصے کا انتظار کرو، ان مسجدوں کو بھی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ میں اس پادری کے الفاظ دہرا رہا ہوں، اس نے کہا ان مسجدوں کو بھی تالے لگے ہوں گے، اور جس طرح تم ہمارے گرجے خرید رہے ہو، تمہاری مسجدیں کوئی اور خریدے گا، سکول بنیں گے، اور تمہارا امام اس تالے لگے ہوئی عمارت کے سامنے حسرت بھری نگاہوں سے کھڑا تک رہا ہوگا، اور تمہاری اگلی نسلوں میں سے کوئی بچہ اس مسجد کا منہ نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آج اس کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ جمعہ کے دن نماز کے وقت آج یورپ کی مسجدوں میں جائیں تو جوان نمازی نظر نہیں آتے، بوڑھے ریٹائرڈ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، بوڑھے اور ریٹائرڈ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں آتے۔ جب یہ بوڑھے مر جائیں گے تو جو بچے ان ماں باپ کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں نہیں آتے، اور جب وہ جوان ہوں گے تو وہ کب آئیں گے؟ اور جب ان جوانوں کی اولاد ہوگی تو وہ اس طرف کا رخ کب کریں گے؟ اس پادری نے کہا 3-4 نسلوں کا انتظار کرو، تمہارا حشر وہی ہوگا جو ہمارا ہو چکا۔ کیوں؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، جس قوم نے اپنے دین و مذہب کی سربلندی کی خاطر جہاد چھوڑ دیا، اپنے دین و مذہب کی اقامت کی خاطر انقلاب چھوڑ دیا، اور باطل کافرانہ نظام سے ٹکرانے کا عمل چھوڑ دیا، اور اس پر خوش رہے کہ چلو مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، تبلیغیں کریں، کیا ضرورت پڑی بادشاہوں اور حکومتوں سے ٹکر لینے کی؟ وہ سیاست ہے۔ جس قوم نے سیاست سمجھ کر دین کی سربلندی کے جہاد کا عمل چھوڑ دیا، وقت آئے گا
اس قوم کے عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی جیسے عیسائیوں کے گرجے ویران ہو گئے، راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو گئیں، اور جیسے عیسائیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں۔ وَصَلَوَاتٌ اگلا لفظ ہے قرآن کا، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو گئے، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو گئے۔ اور آگے درد بھرا لفظ آ رہا ہے، اس لفظ کو جب میں پڑھتا ہوں میرے جگر سے کوہ اٹھتی ہے، میرے دل سے کوہ اٹھتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میری آنکھیں برسنا چاہتی ہیں۔ یہ جذبات بھری آگ، دل چاہتا ہے معاشرے کو لگ جائے، ہر سینہ جل اٹھے، ہر تن میں آگ لگ جائے، ہر جوان اٹھ کھڑا ہو اور ہر ایک کے اندر اس شعور کی بیداری ہو جائے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا ہے، سوا میں ویران ہو گئے۔ وَبِيَعٌ عیسائیوں کے ویران ہو گئے، وَصَلَوَاتٌ یہودیوں کے ویران ہو گئے۔ چوتھا لفظ قرآن نے بیان کر دیا ہے، وَمَسَاجِد مسلمانوں اگر جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے اور دین مصطفی کی سربلندی کے لیے انقلاب بپا نہیں کرو گے، فاسقوں سے جنگ نہیں کرو گے، ظالموں سے جنگ نہیں کرو گے، زانیوں سے جنگ نہیں کرو گے، شرابیوں سے جنگ نہیں کرو گے، دین دشمن طاقتوں سے جنگ نہیں کرو گے، بے دینی کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، فحاشی سے جنگ نہیں کرو گے، عریانی سے جنگ نہیں کرو گے، کفر طاغوت کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، تو یاد رکھو جو کچھ یہودیوں کے ساتھ بیتا، عیسائیوں کے ساتھ بیتا، راہبوں کے ساتھ بیتا، انتظار کرو وہ کچھ تمہارے ساتھ اور تمہاری مسجدوں کے ساتھ بھی بیتے گا۔ ہائے ہائے ہائے، علماء کہاں ہیں؟ ہمارے معاشرے کے پیران کرام کہاں ہیں؟ مشائخ کہاں ہیں؟ بیعت کے سلسلے رکھنے والے کہاں ہیں؟ گدیاں کہاں ہیں؟ فقیروں کہاں ہو؟ معزز پیران کرام کہاں ہو؟ مدرسے چلانے والوں کہاں ہو؟ مسجدوں کے امام کہاں ہیں؟ روحوں کی آواز، قرآن کی پکار روحوں کے کان سے سن لو۔ یہ گدیاں سلامت نہیں رہیں گی، پیر خانے سلامت نہیں رہیں گے۔ میں تو درد ہے جو سنا رہا ہوں، درد ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ بیعت کے سلسلے سلامت نہیں رہیں گے۔ صرف 2 نسلوں کی بات ہے۔ آج اگر طاہر القادری کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو شاید نہ آئے، ارے 20-25 سال کی بات ہے، بیعتیں ختم ہو جائیں گی، سلسلے ختم ہو جائیں گے، خانقاہیں ختم ہو جائیں گی، مرکز ختم ہو جائیں گے، ویرانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اگر یہ سب لوگ مصطفیٰ کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوئے۔ ہائے ہائے، ہم اسی پر خوش ہیں، ہم اسی پر خوش ہیں کہ ہماری بیعت فلاں بزرگ سے ہے، اللہ سلامت رکھے، اس میں برکت دے۔ مگر ذرا یوں بھی سوچ کے دیکھو کہ آپ کی بیعت تو فلاں بزرگ سے ہے، آپ کی اولاد کی بھی ہے جو پڑھ لکھ گئی ہے۔ تھوڑا سوچو گریبان میں جھانک کر، آپ کی وہ اولاد جس نے ایم ایس سی کر لی، ایم اے کر لیا، لا کر لیا، یونیورسٹی تک چلی گئی، پڑھ لکھ گئی، اس کی بیعت بھی اسی بزرگ سے ہے جس کے ساتھ آپ کی ہے۔ کب سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ ہم خوش ہیں کہ ہمارا پیر خانہ فلاں ہے، ارے یوں جواب دو، آپ کی اولاد کا بھی وہی پیر خانہ ہے یا نہیں؟ اکثریت کا جواب نفی میں آئے گا، اور جب آپ کے ہمارے ہوتے اولادوں کا پیر خانہ وہ نہیں تو ہماری جب اولادوں کی اولاد ہوگی، پوتے پوتیاں ہوں گی، ان کے پیر خانے کہاں ہوں گے؟ ان کے پیر خانہ امریکہ ہوگا، ان کا پیر خانہ اشتراکیت ہوگی، سرمایہ داریت ہوگی، یورپ ہوگا، کفر ہوگا، سامراج ہوگا، طاغوت ہوگا، ان کے پیر خانے سین میں ہوں گے، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، دین سے دور ہو چکی ہوگی نسلیں۔ کیوں؟ کہ ہم جہاد کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے، ہم انقلاب کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے، ہم دین مصطفی کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے،
ہم نے معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بدلا نہیں ہوگا، بدلا نہیں ہوگا۔ یہ تو ہماری اولادوں کی بات ہے۔ کیا پیر خانوں سے پوچھو، وہ مشائخ، وہ پیران کرام کی اکثریت کچھ جگہوں کو چھوڑ کر، کچھ جگہوں کو، اکثریت وہ جن کے اپنے سلسلے پیری مریدی کے ہیں، ان کی اپنی اولادوں پہ نظر ڈال لو، ان کی اولادیں بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہیں، ان کی اولادیں بھی وہ راہ چھوڑ گئیں، ہماری اولادیں بھی وہ راہ چھوڑ گئیں۔ اللہ نے فرمایا راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو گئیں، ہمارے پیروں فقیروں کے مرکز بھی ویران ہو جائیں گے اگر اللہ کے دین کی حفاظت کا درد نہیں ہوگا۔ اسے سیاست سمجھ کے آپ ناپاک سمجھ کے الگ بیٹھے رہے تو اللہ کا دین ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ علماء، مسجدیں، مدرسے، عیسائیوں کے گرجے ویران ہو گئے، ہمارے مرکز ویران کیوں نہ ہوں گے؟ اب عیسائیوں کے مدرسے نہیں رہے، پوری عیسائی دنیا میں مدرسے جہاں بائبل کی تعلیم اور نصاب پڑھائے جائیں ان کے نہیں رہے، ہمارے بھی نہیں رہیں گے۔ پکڑ پکڑ کے لایا جائے گا بچوں کو، دھکے دے دے کر۔ اب بھی حالت یہ ہے کہ وظیفے جیب سے دیتے ہیں، کپڑے پاس سے دیتے ہیں، کھانا مفت دیتے ہیں، منتیں سماجتے کرتے ہیں، تب بھی غریب غریب گھرانوں سے کچھ بچے دین پڑھنے آ جاتے ہیں، اور جو گھرانے متمول ہو گئے، کھاتے پیتے ہو گئے، ان کا تو کوئی بچہ دین پڑھنے نہیں جاتا۔ اور جب ان غریب گھرانوں میں بھی تعلیم عام ہوگی، ان کے بچے بھی دین پڑھنے نہیں آئیں گے۔ تھوڑا 20-25 سال بعد کا ایک آئینہ سامنے رکھ کر حالات کا جائزہ لو، مدرسے ہوں گے، معتمم بیٹھے ہوں گے، مگر داخلہ لینے والا طالب علم کوئی نہ ہوگا۔ کیوں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ حق کا کلمہ، حق کی آواز بلند نہیں ہو رہی، ظالم حکمرانوں کے خلاف قوم کو جہاد کے لیے آمادہ نہیں کیا جا رہا، سمجھوتے ہو رہے مفاد کی خاطر، مصلحت کی خاطر۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہم عالم لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، پیر لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ہمارا کام اللہ اللہ کی تعلیم دینا ہے، ہم سیاست کو کیا جانیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ سیاست تو اتنا ایک جملہ تھا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ باطل نظام کے خلاف ٹکرانے کا عمل یہی سیاست ہے۔ باطل نظام کے خلاف ٹکرانے کا عمل، بولیے، یہی سیاست ہے۔ لب لباب یہ نکلا کہ مسلمانوں اگر تم نے سیاست چھوڑ دی تو تمہارا مذہب ویران ہو جائے گا۔ مسلمانوں تم نے سیاست چھوڑ دی تو تمہارا مذہب ویران ہو جائے گا۔ آج بولیے معاشرے کا ذہن یہ بن گیا ہے یا نہیں؟ بھئی یہ خالی مذہب کا کام کرتے تو بڑا اچھا تھا، یہ سیاست میں نہیں آنا تھا۔ بولیے ذہن بن گیا یا نہیں؟ قادری صاحب یہ خالی مذہب کا کام کرتے، فہم القرآن میں آتے، ٹی وی میں خطاب کرتے، واعظ دیتے، تقریریں کرتے، قرآن کے درس دیتے، کتنے اچھے لگتے تھے، بڑا اچھا تھا۔ یہ جو سیاست میں آئے اچھا نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کل کہہ رہا تھا یہ قوم خطاب پسند ہو گئی، انقلاب پسند نہ رہی۔ یہ قوم خطاب پسند ہو گئی، انقلاب پسند نہ رہی۔ سیاست میں آئے اچھا نہیں۔ قرآن اسی موضوع پر گفتگو فرما رہا ہے، کلام کر رہا ہے کہ مذہب تب آباد رہتا ہے جب سیاست مصطفیٰ کے دین کے پاس ہو، جب سیاست دین مصطفیٰ کی ہو، سیاست نظام مصطفیٰ کا ہو، سیاست مصطفی انقلاب کی ہو، تو مذہب بھی آباد رہتے، مسجدیں بھی آباد، عبادت گاہیں بھی آباد، خانقاہیں بھی آباد۔ مذہب تب آباد رہتے ہیں اگر سیاست اہل حق کے پاس، سیاست بولیے اہل حق کے پاس۔ ترکی میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے جی، تو وہاں کی اکثر مسجدیں میوزیم بن چکی، پتہ ہے آپ کو؟ اکثر مسجدیں عجائب گھر بن چکی۔ ہائے ہائے ہائے، مسجدیں عجائب گھر بن گئی ہیں، تالے کھلتے ہیں، عجائب گھر کی طرح اوقات مقرر ہیں، وزٹرز آتے ہیں۔ کیا؟ وزٹرز آتے ہیں، ثقافتی مرکز بن گئے۔
اس طرح اراض القیاس کس کس ملک کا نام لوں جگر پھٹنے کو آ جائے گا. عالم عرب اور عالم اسلام میں کس کس ملک کا نام لوں. آج الجزائر میں تحریک اسلام کے احیاء کی اٹھی تھی، اس کو دبا دیا گیا، اس کو اور چن چن کے مارا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ایک مرتبہ اسلام ایک سیاسی قوت کے طور پہ دنیا سے ختم ہو جائے، سیاسی قوت کے طور پہ دنیا سے ختم ہو جائے. جب یہ سیاسی قوت اور نظام کے طور پہ ختم ہو جائے گا، اسلام جب نظام کے طور پہ ختم ہو جائے گا تو باقی اگلی بات جو عقیدے اور مذہب والی ہے وہ 20 25 30 سال کے بعد رفتہ رفتہ خود ختم ہو جائے گی. ایک بہت بین الاقوامی سازش ہے، پاکستان میں یہی کچھ تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے، یہی کچھ تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے. قوم کو ذہنی طور پہ بے دین بننے کی طرف لگایا جا رہا ہے. ذہنی طور پر نئی نسلوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے، اسلام کے نظام سے دور کیا جا رہا ہے، علماء سے قوم کو متنفر کیا جا رہا ہے. کچھ مہربانی علماء خود فرما رہے ہیں، کچھ حکومت کر رہی ہے. مل جل کر باہمی کوششوں سے اللہ معاف کرے اور ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے حال پہ کرم فرما دے. قوم کو، اگلی نسلوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اسلام بطور نظام اس ملک کی قوت نہ بن سکا اور دین مصطفیٰ اور قرآن اور سنت مصطفیٰ اس ملک کا نظام نہ بن سکا، ایک سیاسی قوت کے طور پہ اسلام نہ ابھر سکا اور مصطفی انقلاب کا راستہ کافرانہ سازشوں کے ذریعے اگر روک دیا گیا تو آدھی صدی تو بڑا دور کا وقت ہے، 50 سال تو بڑا لمبا وقت ہے. اس سے بہت پہلے ہماری 2 نسلوں کے بعد سرزمین پاکستان کے مسلمان گھروں کا نقشہ کچھ اور ہوگا جو ہماری آنکھیں آج دیکھنے کا بھی تصور نہیں کر سکتی. دیکھنے کا تصور بھی، اس ملک میں داڑھی منڈے لوگوں کو امام بنایا جائے گا. یہ میرے سارے جملے لکھ لیں، اس کو جو چاہیں کہہ لیں، لکھ لیں. داڑھی منڈے لوگوں کو امام و خطیب بنایا جائے گا. دین کے نظام کے نفاذ کا اعلان یا گفتگو اس ملک میں قانوناً جرم ہوگی. جو اسلامی نظام کی بات کرے گا اسے قید کر دیا جائے گا، جیل بھیج دیا جائے گا. آگے چلیے، لکھے ہوئے خطبے اس قوم کے امام و خطیبوں کو دے دیے جائیں گے. بس فقط اتنے فضائل مسائل بیان کرو، اس سے آگے کی کوئی بات نہ کرو. فحاشی اریانی اور بے دینی کا وہ نقشہ ہوگا کہ حیا والی آنکھیں اور درد والی آنکھیں اس نقشے کو دیکھنے کے قابل نہ رہیں گی. اگر مصطفی انقلاب کا ساتھ اس قوم نے نہ دیا اور دین محمدی کی سربلندی کے لیے قوم نے جہاد نہ کیا، اللہ کے دین کو ایک قوت بنانے کے لیے اس قوم نے اپنے آپ کو انقلاب کے لیے تیار نہ کیا. قرآن 2 ٹوک لفظوں میں فرما رہا، خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے، مسجدیں سب ویران ہو گئے جو جاتے. یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جہاں آج اللہ کا نام بڑی کثرت سے لیا جاتا ہے، جہاں آج اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے، اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کا عمل ختم ہو گیا تو جہاں آج اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وہی جگہیں اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائیں گی. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اب اگر آپ کہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اگر آپ فرمائیں کہ اللہ ہماری بولیے مدد فرمائے گا تو اس کا جواب بھی سن لیں. ہم کہتے ہیں نا اچھا اللہ بھلی کرے گا، اللہ مدد فرمائے گا، اے اللہ ہماری مدد فرما. نہیں کرتے دعا، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم پر رحمت فرما، اے اللہ ہمیں اسلامی نظام عطا کر دے. ہماری مدد کا دعائیں کرتے ہیں نا.
اس دعا کا جواب سن لے قرآن کیا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو خود اللہ کی مدد کرتا ہے۔ فیصلہ دو ٹوک ہے، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کی مدد سے کیا مراد؟ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ فقط اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، اور جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کا پیکر بن کے سراپا انقلاب ہوتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، باطل سے ٹکرا جاتا۔ تو جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آئے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم میدان میں کیسے آئیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم میدان میں کیسے آئیں، ہم تو کمزور ہیں، یوں کہیں تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ فرمایا اگر تم کمزور ہو تو اللہ تو طاقتور ہے، تم کمزور ہو تو اللہ تو لقوی عزیز، بے شک اللہ زبردست طاقت والا اور غلبے والا ہے۔ تم کمزور ہو کیا ہوا؟ جس کی خاطر لڑ رہے ہو وہ تو طاقتور ہے۔ تمہارا کام لڑنا ہے، مر جانا ہے، اللہ کے دین کے لیے مٹ جانا ہے، اللہ پھر تمہیں بھی اور تمہارے دین کو سر بلند کر دے گا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ مدینہ میں آ کے بسنے والے مسلمان بے شک آج تھوڑے اور کمزور ہیں، مگر فرمایا جب ان کو حکومت ملے گی، الذین ان مکناہم فی الارض، جب انہیں زمین میں تمکن، سلطنت اور حکومت ملے گی، تسلط ملے گا، تو تب جا کر نماز کا نظام قائم ہوگا۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جب ان کو حکومت ملے گی، بے دینوں کو نہیں، جو دین نافذ ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کے اقتدار اور حکومت کے پر آنے سے زمین پر اللہ کا دین کیسے نافذ ہوگا؟ فرمایا جب اللہ والوں کو حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، زمین پر تسلط ملے گا، تب یہ زمین پر نماز کا نظام لائیں گے، زکوٰۃ کا نظام لائیں گے، اچھائی کا حکم دیا کریں گے، اور ہر برائی کو ختم کریں گے، اس کو مٹا دیں گے، اور برائی سے لوگوں کو منع کریں گے، اور کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس میں آخری بات جو قرآن مجید میں کہی بڑی توجہ طلب ہے۔ اب فرمایا کیا کر انسان سوچتا ہے جس میدان میں جب آئیں تو پھر بڑے کیچڑ اچھلتے ہیں، اس میدان میں آئیں تو بڑی باتیں ہوتی، ہر بات کو بور توڑ کے پیش کیا جاتا ہے، تہمتیں لگتی ہیں، الزام لگتے ہیں، مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں، بڑا فتنہ بپا ہوتا ہے، پریشانی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوا ہے یا نہیں؟ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری، حق کے خلاف یہ شیطانی سلسلہ جاری رہتا۔ تو فرمایا میرے حبیب، میرے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یا اگر آپ کے صحابہ اور انقلابی مجاہد مومن یہ کہیں کہ ٹکرانے سے دشمن پروپیگنڈا کرے گا، جھٹلائیں گے، ہمیں جھوٹا کہیں گے، دھوکے باز کہیں گے، ہیلا ساز کہیں گے ان کی بات نہ مانو، جھٹلائیں گے، تو میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو اس بات سے بھی نہ گھبرائیں، اور آپ کے دل میں بھی اس بات سے ملال اور بوجھ نہ آئے۔ فرمایا وہیں یکذبوک، آپ بے خطر کود پڑیں، آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل سوچتی رہتی ہے اس میدان میں کودے تو کیا کیا تہمتیں ہوں گی، کیا کیا ہوگا، عشق نہیں سوچتا کیا ہوگا، بے خطر کودتا ہے۔ فرمایا میرے حبیب آپ حق کی خاطر میدان گرم کر لیں، باطل طاقتوں کو للکاریں، طاغوتی سامراجی کافرانہ نظام کے خلاف ٹکرانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کر لیں، اور نہ گھبرائیں کہ لوگ جھٹلائیں گے، نہ گھبرائیں کہ لوگ جھٹلائیں گے۔ فرمایا وہیں یکذبوک،
اگر آپ کو جھٹلائیں گے تو کیا ہوا؟ اللہ پاک حوصلہ بندھا رہا ہے اہل حق کا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ فرمایا اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلائیں گے تو کیا ہوا؟ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، میرے حضرت نوح کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا تھا، عاد کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، ثمود کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا تھا، حضرت لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، مدین کی قوم نے بھی حضرت شعیب کو جھٹلایا تھا، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور حضرت موسیٰ کی قوم مصر کے قبطیوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ میرے حبیب، میں نے جس پیغمبر کو بھی نظام بدلنے کے لیے بھیجا، دعوت حق کے لیے بھیجا، باطل سے ٹکرانے کے لیے بھیجا، کافرانہ نظام سے ٹکر لینے کے لیے بھیجا، جس کو بھیجا اس کی قوم اسے جھٹلاتی رہی، مگر میں اپنے پیغمبروں سے کہتا رہا، میرے پیغمبروں، منکروں کا قوم جھٹلانا ہے، جھٹلائے جانے کی فکر نہ کرو، میرا پیغام پہنچاتے رہو، ان کا جھٹلانا نہ دیکھو، میرا تصدیق کرنا دیکھو۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، وہ قومیں جھٹلاتی رہی، جھٹلانا منکرین کا شیوا ہے، جن کے مفاد پہ زد آئے گی وہ تو چیخیں گے، وہ تو جھٹلائیں گے، وہ پروپیگنڈا کریں گے، وہ تہمتیں لگائیں گے، الزام لگائیں گے، وسوسے ڈالیں گے، شیطنت پیدا کریں گے، اچھالیں گے، جو کچھ ان سے ہو سکے گا کریں گے، تاکہ آپ متذبذب ہو جائیں، متزلزل ہو جائیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا، وہی راستہ پیروی کے لیے ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ اگر ہم آقا کی امت ہیں، ہمیں اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے، یقین کامل رکھنے چاہیے، متذبذب نہیں ہونا چاہیے، متزلزل نہیں ہونا چاہیے، ڈگمگانا نہیں چاہیے، شیطانی فتنوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہر پیغمبر کو بھی منکر جھٹلاتے رہے، اور تم اور ہم کیا ہیں؟ ہم انہی پیغمبروں کے غلام ہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ ان نبیوں کی امت ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو تمہیں بھی جھٹلایا جائے گا، تمہیں بھی۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ گھبرا کے، ہار کر، حوصلہ ہار کر، ہمت ہار کے تم بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو بھئی یار یہ تو عجیب کام ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، وہ جھٹلانے والے کافر، جھٹلانے والے منکر، میں بھی ان کو ڈیل دیتا رہا۔ یہ جواب آ گیا، لوگ کہتے ہیں یار اتنی ڈیل مل گئی، اتنے عرصے سے طاقت میں ہیں، اتنے عرصے سے اونچے چڑھ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں بھی ڈیل دیتا رہا؟ کیا 13 برس حضور علیہ السلام مکہ میں تھے، کافر ظلم کرتے رہے، 13 برس تک اللہ انہیں ڈھیل دیتا رہا، اور 8 برس مدینہ میں کافر جنگوں پر جنگیں مسلط کرتے رہے، اللہ انہیں ڈھیل دیتا رہا۔ 13 اور 8 21 برس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 21 برس مکہ کے ظالموں کو ڈھیل دی جاتی رہی۔ 8 ہجری میں جا کے مکہ فتح ہوا، 21 برس ظلم کرتے رہے ڈھیل۔ اللہ نے فرمایا اور اس سے بھی زیادہ ڈھیلیں دیتا رہا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے بڑی ڈھیل دی، مگر یاد رکھیں وہ ڈھیل ہمیشہ کی نہیں ہوتی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، بالآخر میرا عذاب جوش میں آیا اور میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور جب میں نے پکڑا اور جس کو بھی پکڑا، فرمایا میرے محبوب اب دیکھو وہ عذاب میرا کیسا تھا، کیسا سخت عذاب تھا۔ اور گھبرانے والوں گھبراؤ نہیں، اللہ پر توکل کرو، اور دیکھو فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں، کتنے لوگ ایسے ہوئے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ وہ ظالم تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ہم نے بالآخر پکڑا، انہیں تباہ کر دیا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور بڑی بڑی بستیاں، بڑی بڑی آبادیاں، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی کالونیاں، ان ظالموں کی بڑی بڑی آبادیاں چھتوں کے اوپر اوندھی گر کے تباہ ہوئی پڑی ہیں۔
وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور بڑے بڑے کنویں، عیاشیوں کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے تالاب، عیاشیوں کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے تالاب، بڑے بڑے کنویں، بڑے بڑے سوئمنگ پولز، بڑے بڑے عیاشیوں کے اڈے، بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، وہ بھی سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور ان حکمرانوں اور بادشاہوں کے بنائے ہوئے بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے قلعے تاکہ دشمن پہنچ نہ سکے، وہ بھی منہدم ہو کر تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں۔ میرے حبیب ان غلاموں کو دکھاؤ کہ ان بڑے بڑے قلعوں میں رہنے والے اب کہاں ہیں، نہ وہ بچے نہ ان کے قلعے بچے، ان محلات میں رہنے والے کہاں ہیں، نہ وہ بچے نہ ان کے محلات بچے، ان تالابوں میں عیاشیاں کرنے والے کہاں ہیں، نہ وہ بچے نہ ان کے کنویں تالاب بچے، ان بستیوں میں بڑے تمکنت کے ساتھ چلنے والے کہاں ہیں، نہ وہ بچے نہ ان کی کالونیاں بچی، سب نیست و نابود ہو گیا۔ صبر کرو، حق کی خاطر جیو، حق کی خاطر لڑو، حق کی خاطر مرنے کا عزم کرو، اور اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی کا عزم لے کر بڑھتے چلو، بڑھتے چلو، لڑتے چلو، کفر کو مٹانے کے لیے جنگ کرتے چلو۔ وقت آئے گا کفر کی ڈھیل کو نہ دیکھو، وقت آئے گا جب گرفت ہوگی سب ظلم نیست و نابود ہو جائے گا، حق اور حق والے سر بلند کر دیے جائیں گے۔ حاضرین محترم، میرا کام تو اور کچھ نہیں، فقط قرآن کا پیغام پہنچانا ہے اس قوم کے ایک ایک بچے تک، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد تک۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو پھر اس کی سمجھ بھی عطا کر دے اور عمل کی توفیق اور ہمت بھی